السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر آنے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آج میں نے یہ سوچا کہ رمضان المبارک سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو آپ تک میں شیئر کر دوں، تاکہ جس کو نہیں معلوم ہے وہ اچھی طریقے سے جان لے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ میں بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے رمضان المبارک میں بھی بہت سارے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے، میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ سے یہ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو خوشیوں کا یہ پیغام لاتا ہے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں اسے فرض نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو حضرات، رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں پر ڈھیر سارا ثواب ہے وہاں پر ڈھیر سارا گناہ بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں پر آپ کو فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، تو یاد رکھیے رمضان میں جب آپ ایک گناہ کریں گے تو پھر 70 گناہ بھی لکھا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ اس کشمکش میں نہ رہیں کہ ہم نے ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ نہیں، اگر آپ نے ایک گناہ کیا تو آپ کے اوپر 70 گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے بچنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جھوٹ روزہ رکھ کر ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے، صرف رمضان المبارک کا ہی مہینہ نہیں بلکہ کسی بھی مہینے میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی لیے ہمیں خاص الخاص رمضان میں ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ جو ہیں کہیں پر آپ جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس فون آ گیا اور آپ کو پوچھ رہا ہے اگلا کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ اگر بازار میں ہیں تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب ابھی ہم گھر پر ہیں، تو یہ بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اگر جھوٹ بول دیں گے تو ایک کا 70 گناہ لکھا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، چغل خوری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے آپ کے سامنے جو آنے والا ہے تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ روزے داروں کے سامنے میں کوئی قسم کا کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی روزہ ہے اس کے سامنے پانی کا گلاس تک نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو روزے داروں کی آپ کو قدر بھی کرنی ہے، اس مہینے کی آپ کو قدر کرنی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور ایک بات کا خیال رکھیں، اگر آپ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، روزے سے ہیں، تو یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ نے ایسا کر لیا
تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حالانکہ بیوی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن خاص کر کے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت روزہ رکھ کر ایسا کام ہرگز نہ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ رمضان سے پہلے لوگ جان لیں کہ ہمیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک میں ہمیں بچنا چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزے کے اندر جو ہے روزہ رکھ کر جو ہے زیادہ سونا نہیں چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد بالکل ظہر تک سوئے رہتے ہیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی اتنا کیوں سوتے ہیں؟ تو اگلا جواب دیتا ہے کہ صاحب ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ نہیں ناظرین کرام، ٹائم پاس سونے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ روزہ رکھ کر جہاں تک کوشش ہو سکے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ جو ہے ذکر و اذکار کریں، آپ جو ہے اللہ کو یاد کریں۔ یہی روزہ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ جو ہے روزہ رکھ کر آپ جو ہے صبح سے لے کر شام تک سوئے رہیں گے تو آپ کو روزہ کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن جس روزے میں احساس نہ ہو پھر وہ روزہ کیسا؟ اسی لیے ناظرین کرام، اس سے بھی جو ہے ہمیں بچنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کم سونا ہے، رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ عبادت کرنا ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو غریبوں کی مدد کریں، غریبوں مسکینوں کی امداد کریں۔ آپ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنی زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو جتنا ہو سکے آپ غریبوں کی مدد کریں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں۔ جتنا آپ رمضان المبارک میں یہ کام کر سکتے ہیں بالکل کر لیجئے۔ ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے 70 عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کسی غریب کو 1 روپے دیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں آپ کو 70 عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور غیر رمضان میں جب آپ کسی غریب کی 1 روپے سے مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی کتنی بڑی برکت ہے کہ 1 کے بدلے میں 70 مل رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے ہمیں رمضان المبارک میں پورے کے پورے 30 دن تراویح پڑھنی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ سے یہ عبادت میں لگ جائیں۔ یہ مہینہ جو ہے بہت بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔